السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور ابھی بھی میں پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہاں ابھی آدھی رات ہے، 12:10 ہے، اور یہاں چندر گرہن ہم دیکھ رہے ہیں. تقریباً 100% مکمل ہو گیا ابھی، اور چاند بالکل لال سا دکھتا ہے. میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کا. مجھے معلوم نہیں دکھنے میں کیوں نہیں آ رہا ہے. میں دوبارہ کوشش کروں گا. یہاں ہاں، یہ آ گیا. یہ چاند ہے، یہ پورنیم چاند ہے، مکمل ہے، لیکن 100% چندر گرہن ہو رہا ہے. ابھی یہاں دکھتا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ یہاں بہت بہت سردی ہے یہاں، اور میرا کیپ گر گیا جب میں اوپر دیکھ رہا تھا، وہ گر گیا تھا. تو بہت بہت ہی خوبصورت ہے یہاں. یہ سیل فون سے یہ فوٹو اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے. آپ اگر انٹرنیٹ میں سرچ کریں گے ابھی، آپ دیکھیں گے زیادہ اچھا اس کا فوٹو کوئی ویب سائٹ پہ ضرور آئے گا جو ابھی ہی ہو رہا ہے. یہ بالکل تقریباً سیدھا اوپر ہمارے سیر کے اوپر ہے یہاں. تو اچھا، دیکھوں گا کسی کے کوئی کامنٹس ہے. السلام علیکم. حامد محمد کہتا ہے گڈ مارننگ فرام سیاچن پاکستان. اچھا، آپ کا وہاں دوپہر کا ہوگا وہاں آپ کا نا، ہے نا؟ اور کافی سلام ہے یہاں. نائس ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم. یہاں بہت سردی ہے ابھی. اچھا، دیر از مارننگ ان گلگت بالتستان. نائس ٹو ہیئر فرام گلگت بالتستان. میرا نام ہے حامد خان. السلام علیکم حامد محمد حامد خان صاحب. اچھا، السلام فرام کینیڈا. اچھا، وقاص شمین ہاشمی. آپ دیکھ لیں، باہر جاؤ ابھی اور اوپر چاند کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت. کینیڈا سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ ابھی جاؤ باہر اور اوپر دیکھ لو. اگر بادل نہیں ہیں، آپ اگر یہاں بہت خوبصورت ہے، کوئی بادل نہیں ہے، تو ہم صاف چاند کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ پورنم چاند ہے، لیکن وہ تقریباً تھوڑا سا لال سا، بہت ہلکا سا. واشنگٹن. اچھا، شازیہ غانی سیاٹل واشنگٹن امریکہ سے ابھی دیکھ رہی ہے ایکلپس کو، چندر گرہن کو. اچھا، اقرا انم. I recently started following you علی بابا جی. شکریہ.
اچھا وقاص شمیم ہاشمی بتا رہا ہوں کہ وی ول تو تھینک یو فار ٹیلنگ. بہت ہی خوبصورت ہے. اگر آپ جہاں آپ ابھی ہیں کینیڈا میں، اگر کوئی بادل نہیں ہیں آپ دیکھ سکیں گے چندر گرہن. کافی سالوں کے بعد یہ لگے گا. بہت سال، مجھے معلوم نہیں کتنے سال. اتنا خوبصورت 100% پورا بلڈ مون اس کو کہتے ہیں، اس کا لال رنگ کی وجہ سے. شاید کسی نے مجھے بتایا کافی سال کے بعد یہ پھر آ جائے گا. اچھا دوبارہ میں شاید آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کتنا خوبصورت ہے یہاں. میں شاید تھوڑا سا دوسرا جگہ میں جاؤں گا جہاں روشنی کم ہے یہاں، لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ شاید یہاں سے میں آپ کو زیادہ اچھا چاند دکھا سکوں گا. وہ کہاں گیا؟ ابھی نہیں دیکھتا میں، نہیں آ رہا ہے ابھی. وہ ہے، یہ چاند ہے. یہ لال رنگ کا ہے یہاں بالکل. اچھا تو سب کے بہت بہت شکریہ. میں بس سوچ رہا تھا اگر ممکن ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ. I was just trying to show everyone the eclipsed moon. I will see it through internet. اقرا انعام، ہاں انٹرنیٹ سے آپ دیکھ سکیں گے کہ اچھا وقاص شمیم ہاشمی ابھی بتا رہا ہے کہ بادل کی وجہ سے پورا نہیں دیکھ سکا لیکن کچھ دیکھ سکا اس کو. ابھی آپ کا فیس ریڈ آتا ہے. ہاں یہ کیونکہ میں باہر رات کا اندھیرا ہے تو، لیکن یہاں ایک اسٹریٹ لائٹ ہے اور یہاں تھوڑا سا کم روشنی کی وجہ سے میں بھی چاند جیسے ابھی میں بھی لال دکھ رہا ہوں. اچھا علی اکرم کہہ رہا ہے سر پاکستان میں انصاف نہیں ملتا. معصوم بچوں کا والدین کو ان کا سامنے قتل کر دیا گیا. صحیح میں ہاں بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ آج کل پاکستان میں مجھے معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا وجہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہر سال کتنا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے تو ریسرچ کچھ دن پہلے، کتنا جو پاکستان کا قرض ہے جو ورلڈ بینک IMF وغیرہ کو ہر سال دینا پڑتا، بلینز آف ڈالرز، 1-2 بلین ڈالر شاید ہر سال صرف سود ہر سال دینا پڑا. اور 5-6-7 بلین ڈالر پرنسپل کا واپس دینا، پیسہ واپس کچھ دینا، اور جو سود ہے اس کے اوپر وہ کوئی میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد کر سکتا 2 بلین ڈالر، کتنا کروڑوں روپیہ. تو میں نے کبھی پورا یاد نہیں ہے، لیکن اس کے وجہ سے پاکستان کو اتنا پیسہ دینا پڑتا ہے ہر سال واپس ورلڈ بینک وغیرہ کو. ان لوگوں کو تو بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے. اس لیے یہ سب انٹرسٹ ریٹ کو بنانا، ڈی ویلیویشن کرنا پڑا روپیہ کو. تو میں نے بار بتایا عمران خان کو سمجھاؤ اگر کوئی جانتا ہے اس کو کہ یہ پیسہ ان کو واپس مت دے دو، ان لوگوں کو وہ پیسہ واپس مت دے دو جو وہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب صرف جھوٹ بول کر، رشوت کھلا کر انہوں نے یہ سب لون کروا دیا. اور یہ دھوکہ، حقیقت میں یہ ایک دھوکہ ہے.
تو بس عمران خان کو بتاؤ یہ پیسہ ان کو واپس مت دے دو. یہ جائز نہیں تھا, یہ کوئی صحیح قرض نہیں ہے. حقیقت میں سیاستدانوں کو بہت رشوت کھلا کر انہوں نے پاکستان کو یہ بہت لون دے دیا ہے. تو جب تک وہ پیسے اتنا دینا پڑتا ہے ہر سال, تو کیسے پاکستان ٹھیک ہو جائے؟ اس لیے یہ سب سے بڑا وجہ ہے. دوسرے وجہ بھی ہے, یہ سب سے بڑا وجہ ہے کہ ابھی پاکستان میں غریب لوگوں کو اتنا تکلیف ہو رہا ہے, عام سب لوگوں کو, اور سب چیزوں کی قیمت بڑھ رہا ہے. یہ اس کا وجہ یہی ہے. تو یہ پاکستان کو انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے, عمران خان سمجھے گا, حکومت میں جو اچھے صاف دل لوگ ہیں وہ سمجھیں گے, جو اس حقیقی بات کو سمجھیں گے کہ شیطانی لوگوں نے کیا کیا, کیسے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں سب ملکوں کو ایسے بہت بڑے بڑے یہ قرض کرا کر, بڑے بڑے لون دے کر, یہ سب پوری دنیا کو انٹرنیشنل بینکرز, بین الاقوامی جو بینکرز ہیں, انہوں نے پورے دنیا کو ایسے پھنسا دیا. اس لیے پاکستان کے اتنا تکلیف ہے. اچھا, علی اکرم پوچھ رہا ہے پاکستان میں سب کو انصاف کب ملے گا؟ جب عمران خان سوچتا ہے, سمجھتا ہے کہ ان شیطانی لوگوں کو پیسہ ابھی واپس نہیں دینا, پھر کچھ آرام ملے گا لوگوں کو. اتنا بلینز آف ڈالرز ہر سال, بلینز آف ڈالرز دینا پڑتا ہے, تو پھر پاکستان کو کیسے بیلنس ہو سکتا ہے, فائنینشیل بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, حذیفہ مظہر خان, سر آپ اردو بولتے ہیں, پٹھان لگتے ہیں, ماشاء اللہ. ہاں, اسی لیے صرف میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا, اس لیے میں نے اردو سیکھ لی جیسے پاکستانی لوگ. اچھا, سلام سر, why we see moon eclipse in only the western countries, why not here? Because right now the moon is on this side of the earth. The side the western countries are seeing the moon. You cannot see the moon right now because it's middle of the day and the moon is just opposite of the sun. It is now the full moon right now. The moon is exactly opposite of the sun. So when the sun is visible, you cannot see the moon now. So the eclipse is visible only now in the western countries, and a little bit of Africa, they could see the eclipse also. But sometimes you see the eclipse in Pakistan and we do not see it here. So it just depends on where the moon is and where the sun is. A full moon eclipse like tonight, here it is tonight now, it is opposite of Pakistan. So you see the sun overhead, middle of the day in Pakistan, and we see the moon overhead. So we cannot see the sun now. You can see the sun, we cannot see the sun, but we can see the moon, and it just happens that right now is the eclipse. So اس لیے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اس چندر گرہن کو, کیونکہ ابھی دن ہے وہاں, اور یہ 3-4 گھنٹے تک, 1-2 گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا, اور 1-2 اور گھنٹے تک چلے گا. لیکن یہاں افریقہ سے امریکہ, ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, ان ملکوں میں اس چندر گرہن کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن دوسرے ہوئے ہیں جو آپ نے دیکھا اور ہم نے نہیں دیکھا امریکہ میں. اچھا سر, عمیرہ انور کہہ رہی ہے السلام علیکم سر, ہوپ یو آر ویل. سر آج میرا سوال ہے کہ آج پاکستان کی جو حالات ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کون سا ایسے کے پوائنٹس ہیں جن کو اختیار کر کہ ہم اس ملک کے حالات بہتر کر سکیں؟ تو میں نے ابھی بھی بتایا تھا, میں دوبارہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو سب اتنے پرابلمس ہے سب لوگوں کے, یہ اس وقت ٹھیک ہو جائے گا جب عمران خان سمجھ لیتا ہے اور حکومت یہ ورلڈ بینک وغیرہ کو پیسہ واپس دینا بند کرتا ہے. یہ کیونکہ یہ حقیقت میں یہ ایک دھوکہ سے, یہ ان کا پلاننگ تھا. ایک بہت اچھی کتاب ہے Confessions of an Economic Hitman by John Perkins.
اس میں یہ صاف سمجھایا گیا کہ یہ پہلے سے ہی ان ورلڈ بینک وغیرہ اداروں کا یہ پلاننگ تھا کہ پوری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں لائیں گے، ان کو بڑے بڑے لون دیں گے، اور جب وہ پیسے واپس نہیں دے سکتے ہیں، قرض واپس نہیں دے سکتے ہیں، سود بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کو بتائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کرو وہ کرو، ہے نا، تاکہ ہم اور بھی اس کے غلام بن جائیں۔ تو ابھی عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطانی لوگوں کا یہ پلاننگ پہلے سے تھا، ان کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ پاکستان اور دوسرے ملک یہ قرض واپس نہیں دے سکیں گے، یہ ان کو یہ پلاننگ تھا۔ تو ایسے تاکہ کچھ اچھے لوگ تھے کچھ ملکوں میں جو وہ نے کہ نہیں ہم لون نہیں لیں گے، تو پھر اگر پھر وہ رشوت کھلاتے تھے ان لوگوں کو، پھر انہوں نے کچھ، اور اگر انہوں نے نہیں لیا، اگر رشوت نہیں لیا، منع کیا، تو پھر وہ ان کو ہٹانے کے، ان کی کرسی سے ہٹانے کی کوشش میں کرتے تھے، اور اگر وہ اس میں نہیں بھی کر سکتے تو پھر وہ بس اس کو مار دیتے، قتل کر دیتے تھے۔ بہت سارے ایسے پوری دنیا میں ایسے اچھے لوگوں کو ان لوگوں نے مروا دیا، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ انویژن کرتے تھے، جیسے غدافی، محمد غدافی صاحب کو وہ نہیں نکال سکا، تو پھر پورا انویژن آف لیبیا لیبیا پر حملہ کرا دیا۔ تو یہ بہت سارے جگہوں میں، صدام حسین کو بھی ایسے کر دیا گیا تھا، ان کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی تھی، نہیں نکال سکا، تو پھر ملک کو ہم اٹیک کریں گے۔ تو جیسے مصدق ایران میں وزیر اعظم مصدق تھا، یہ تو 60 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ CIA نے ان کو نکال دیا سیاست سے۔ تو یہ ان کا پورا دنیا میں پروگرام ہے، پوری دنیا میں ان کا یہ پروگرام ہے۔ تو جب تک اچھے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں نے کیسے دھوکہ دیا، کیسے رشوت کھلایا سیاستدانوں کو تاکہ وہ بڑے بڑے لون لے لیں جو وہ کبھی واپس نہیں دے سکیں گے، جب وہ واپس نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹس وہ کہتے ہیں، تم کو یہ کرنا پڑے گا، سب جو دولت ہے ملک کا اس کو بھیجنا پڑے گا، حکومت کو وہ حکم دیتے ہیں اس سب کو پرائیویٹائز کر دے، مطلب ان انٹرنیشنل بینکسٹرز کو بجلی بھی پانی بھی وہ سب مانگ رہے ہیں ایسے۔ تو یہ اس کا وجہ یہی ہے، پاکستان کی مشکلات کا وجہ یہی ہے حقیقت میں۔ تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایسے ہے، پھر ان کو پیسے واپس دینا بند کرنا، تو پھر پاکستان کا کافی پیسہ ہوگا، اور یہ سب انفلیشن وغیرہ بند ہو جائے گا، یہ ڈی ویلیویشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سب میرے نزدیک یہ اصلی وجہ یہی ہے، اور اس کا آسان شاید اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اللہ کچھ کرے گا پاکستان کو مدد کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے ثنا عمران، آپ پاکستان کب آئیں گے؟ انشاءاللہ ہم گرمی میں آئیں گے، مطلب ابھی میں پڑھا رہا ہوں امریکہ میں، ابھی چھٹی ہے، کل امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے ہے تو چھٹی ہے، اس لیے میں فلوریڈا میں ہوں ابھی، پھر مجھے واپس کیلیفورنیا جانا ہے پڑھانے کے لیے، تو میں پڑھا رہا ہوں مئی مہینے کے آخر تک، تو جون جولائی میں شاید آ سکوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ سب دعا کریں کہ میری بیگم کی صحت بھی ٹھیک ہوگا اور پھر وہ بھی میرے ساتھ آ سکے گی، جون جولائی انشاءاللہ پاکستان ہم دونوں آئیں گے۔ اور انصاف کب ملے گا کشمیر؟ کشمیر کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، یہ میں نے بھی بارمبار بتایا ہے، کشمیر میں آزادی دی جائے گی کشمیریوں کو اپنے انٹرنل افیئرز چلانے کا، اور کشمیر نہ انڈیا چھوڑے گی نہ پاکستان کشمیر کو چھوڑے گی، یہ کشمیر دونوں پاکستان اور انڈیا کے صوبے رہیں گے، اور کشمیری لوگ دونوں پاکستان اور انڈیا کے سٹیزن بنیں گے، دونوں پاکستان کی پارلیمنٹ اور انڈیا کے پارلیمنٹ دونوں کو وہ ووٹ دیں گے،
اور یہ ایسے پاکستان اور ہندوستان ایک ہو جائیں گے، مطلب محبت دونوں میں، انصاف دونوں میں۔ کیسے؟ جب یہ نفرت ختم ہو جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتا ہے، جب کشمیر میں انصاف ہو جاتا ہے، کشمیریوں کو آزادی دی جاتی ہے، کشمیر کے انٹرنل افیئرز میں کشمیریوں کو پوری آزادی جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ خود، اور پاکستان اور انڈیا کو مل کر کشمیر کے ایکسٹرنل افیئرز کو چلانا ہوگا۔ یہ کب ہو جائے گا؟ 5-10 سال، 20 سال، پتہ نہیں، اتنا میرے خیال میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا اتنا اس وقت تک لیکن جو ابھی جوان ہیں، میرے کوئی شک نہیں ہے آپ کی زندگی میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بہت اچھا سوال ہے۔ کیلیفورنیا میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ ثنا عمران کا سوال ہے۔ میں ایسپارٹو نام کا چھوٹا سا گاؤں ہے جو سیکرامنٹو سے کوئی 40 میل دور ہے۔ سیکرامنٹو کیلیفورنیا کا دارالخلافت ہے۔ اچھا، دیکھوں گا، اور 2-3 سوال ہے۔ حذیفہ مظہر خان کا سوال ہے، سر آپ کسی پاکستان ٹی وی شو میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں نے کیا کافی، پچھلے سال، مطلب 2017 میں کوئی 1.5 سال پہلے میں پاکستان میں تھا، اور کافی ٹی وی شوز میں بھی میں نے میری رائے اظہار کیا، اور انٹرنیٹ ٹی وی پہ بھی، تو بڑی خوشی سے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، سب بہت بہت شکریہ، اور خوش رہو، فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان میں محبت، انصاف، سچائی قائم ہو جائیں گے، کشمیر میں بھی انصاف، خالصتان میں پاکستان اور خالصتان ایک ہو جائیں گے، اور جب پاکستان اور خالصتان میں محبت بڑھ جاتی ہے تو انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ لوگ اتنے پیار کرتے ہیں، تو پہلے سکھ لوگ اور مسلمان لوگ پہلے اتنے نفرت کرتے تھے، ابھی وہ اتنے پیار کر رہے ہیں، تو انڈیا کے لوگ سوچیں گے ہم بھی اس محبت میں آنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی انڈیا کے سب لوگ پاکستان جیسے، خالصتان جیسے بننا چاہیں گے، اور ایسے یہ غزوہ ہند کا اصلی مطلب میں سمجھتا ہوں ایسے ہو جائے گا، ایسے ہی پاکستان کی فتح ہندوستان پہ اور پوری دنیا پر ہو جائے گی محبت سے انشاءاللہ۔ اچھا، شکریہ، سب خوش رہو۔ ایک اور بار میں شاید آپ کو چاند دکھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر اللہ حافظ بولوں گا۔ اچھا، دوبارہ اس کو الٹا کر کے یہ ہے چاند، آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا زوم کروں گا۔ یہ چاند ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اچھا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، سب خوش رہو۔